مایوس وہ ہوتا ہے جو خدا پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو خدا کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ آپ تکلیف میں ہیں، لیکن آپ نے خوشی بانٹی تھی۔ آپ نے غلطی نہیں کی، لیکن آپ مجرم بنا دیے گئے۔ آپ نے جھوٹ نہیں بولا، لیکن ثابت کر دیے گئے کہ آپ جھوٹے ہیں۔ صبر کے ساتھ انتظار کیجیے۔ وقت کا پہیہ کبھی یوں بھی گھومتا ہے کہ کرما آپ کے سب حساب برابر کر دیتا ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ صرف دکھاوا کرتے ہیں کہ جیسے وہ آپ کی مدد کر رہے ہوں۔ اگر آنے والی خوشی کی توقع فریب ہے تو آنے والا دکھ کا خوف بھی تو وہم ہو سکتا ہے۔ اچھا سوچنا ہمارے اختیار میں ہے تو برا سوچنا بھی ہمارے اختیار میں ہی ہے۔ ہر اذیت کی ایک مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ ہی سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا مت بھولنا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ آپ کا مسکرانا رونے دھونے سے زیادہ ہو، آپ کا دینا وصول کرنے سے زیادہ ہو، آپ کی محبت نفرت سے زیادہ ہو۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو بول کے اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں۔ ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جہاں نا انصافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہاں دیر ہے، اندھیر کبھی نہیں۔ طوفان کا آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ تو چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھڑا کر۔ وقتی تکلیف مجھے بھی ہوتی ہے اور آپ کو بھی، مگر یقین رکھیں آج آپ کے ساتھ جو کچھ برا ہو رہا ہے، کل خدا اسی برائی میں اچھائی کا راستہ نکال دے گا۔ بغیر مفاد کی دوستی دنیا کی نایاب چیزوں میں سے ایک ہے۔ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکہ مت دو، اور دھوکہ دینے والے کو کبھی موقع مت دو۔ جب خدا نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو آپ کو جھوٹے اور مکار لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر خدا پر بھروسہ کرو اور کام شروع کر دو۔ دلچسپی کو عادت مت بننے دیں، کیونکہ عادت بڑھ کر طلب بن جاتی ہے، اور طلب جب بنتی ہے تو وہ انسان کی کمزوری بن جاتی ہے۔ اپنی ذات کے اندر ایک ایسا انسان ڈھونڈو جو صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جینا جانتا ہو۔ کسی کی ذات پر تہمت لگانے سے پہلے اپنے دامن پر لگے نشان مت بھولو۔ ہم معیار زندگی بلند کرنے کی دوڑ میں معیار انسانیت سے گر گئے ہیں۔ بیٹیاں جب بڑی ہو جائیں تو شک کی دیوار اونچی کرنے کی بجائے محبت کی رسی کو دراز کر لینا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ محبت کی لگام تربیت پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ مظلوم کی تکلیف تو تھوڑی دیر کی ہوتی ہے، مگر ظلم ہمیشہ کے لیے مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
جب تم خدا سے مغفرت کے طالب ہو تو جن لوگوں کی امیدیں تمہاری ذات سے وابستہ ہیں انہیں بھی محروم و مایوس نہ کیا کرو۔ منزلیں چاہے کتنی بھی اونچی ہوں، راستے ہمیشہ پاؤں کے نیچے ہوتے ہیں۔ اچھے وقت میں غرور سے بچنا اور برے حالات میں نا امید نہ ہونا عقل مندی کی نشانی ہے۔ دولت مٹی کی طرح ہوتی ہے، اسے پاؤں کے نیچے رکھنا چاہیے۔ سر پہ بٹھاؤ گے تو قبر بن جاتی ہے، اور قبر زندہ انسانوں کے لیے نہیں ہوتی۔ منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہوتی ہے، ہر منظر دھندلا، ہر رستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ برداشت عقل مند انسان کا وہ صبر ہے جس کا مظاہرہ وہ ایک جاہل کی بات سنتے وقت کرتا ہے۔ رویوں کی زبان سب سے صاف اور خوبصورت ہوتی ہے، بغیر کچھ کہے سنے ساری بات سمجھ آ جاتی ہے۔ جینا ہے تو ایک شخصیت بن کے جیو جسے لوگ مرنے کے بعد بھی یاد رکھیں۔ سب سے بد نصیب انسان وہ ہے جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا بھی وقت نہ ملے۔ جب غرض ہوئی تب پوچھ لیا، جب وقت ملا تب یاد کیا۔ اب اور حقیقت کیا کہوں اس دور کے مخلص یاروں کی۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی خرید نہیں سکتا۔ گناہ نہیں چھوٹ رہا یہ فکر کی بات ہے، مگر ضمیر ملامت بھی نہیں کر رہا یہ خطرے کی بات ہے۔ مزاج میں تھوڑی سختی لازم ہے، لوگ پی جاتے سمندر اگر کھارا نہ ہوتا۔ دوسروں پہ آئی مصیبت کو سزا اور اپنی مصیبت کو آزمائش سمجھنے والا بھی تکبر میں مبتلا ہے۔ بے بس کی آنکھ سے گرنے والا ایک آنسو نہ جانے کتنی عبادتوں پہ فوقیت لے جاتا ہے۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب خدا کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج ہی دیتا ہے۔ جو تعلق گہرے تھے وہی اندر تک توڑ گئے، جن پر مان تھا سب سے زیادہ وہی لوگ چھوڑ گئے۔ جو ملا تو شکر کیا، نہ ملا تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال کے ہیں، ان فیصلوں کو زوال نہیں۔